ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہ دوستوں کے سوالات کے جواب کے لیے ہم نے عیشا پوڈ کاسٹ کے نام سے ایک چینل بنایا ہے۔ اس کو ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ لنک پہلے کمنٹ اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آڈیو بکس کے لیے چینل ہم نے الگ کر دیا ہے جس کا نام عیشا بکس ہے، اور مثنوی کے لیے ہم نے الگ چینل مختص کیا ہے جس کا نام ہے مسٹک رومی۔ ان چینلز کے لنک بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں۔ ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ تم ہر چیز کو ہمیشہ الٹ ہی دیکھتے ہو؟ یہ کوئی صوفیانہ راز کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ سائنسی حقیقت بیان ہو رہی ہے۔ تم جس بھی چیز کو دیکھتے ہو اس کا ایک الٹا عکس تمہاری آنکھوں کے آئینے پر، تمہارے ریٹینا پر بنتا ہے۔ تم کبھی بھی باہر موجود کسی چیز کو نہیں دیکھتے، بلکہ تم ہمیشہ ہی اس الٹی تصویر کو دیکھتے ہو جو آنکھ کے ریٹینا پر بن رہی ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ تم آئینے کے سامنے کھڑے ہو تو جو آئینے میں تصویر بن رہی ہوگی وہ ہمیشہ الٹی ہوگی۔ تم مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوگے تو آئینے میں جو تم موجود ہو وہ مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوگا۔ سینسز کی، حواس کی نیچر یہی ہے کہ اس میں چیزیں ہمیشہ الٹی ہی پرسیو ہوتی ہیں۔ اب ان ساری الٹی پرسیپشن سے حاصل شدہ ڈیٹا جمع ہو کر بنتا ہے تمہارا مائنڈ، اور وہی مائنڈ ہے تمہاری انا کا خالق، میں کا خالق۔ کیسے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ انا کیا ہے؟ جو تم نے سنا ہے، جو تم نے دیکھا ہے، جو تم نے چھوا ہے، جو چکھا ہے، جو تم نے سونگھا ہے، وہی تو تم ہو۔ تم کہتے ہو کہ میرا نام یہ ہے۔ یہ تمہارا نام کیسے ہے؟ کیونکہ تم نے سنا ہے، ماں باپ نے تمہارا نام رکھا اور اسے تمہارا لیبل بنا دیا۔ اتنی بار تمہیں اس نام سے پکارا کہ تمہیں بھی یقین ہو گیا کہ تم یہی نام ہو، ورنہ سوچو تمہارا نام تم کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہیں بتایا گیا کہ تم مسلمان ہو، تم ہندو ہو، تم عیسائی ہو، اور اتنی بار بتایا گیا کہ تمہیں یہ یقین ہو گیا کہ تم مسلمان ہو یا ہندو ہو یا عیسائی ہو۔ تمہیں بتایا گیا کہ تم امریکی ہو، پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، اور اتنی بار تمہیں یہ سنایا گیا، بتایا گیا کہ تمہیں بھی یقین ہو گیا کہ تم امریکی ہو، پاکستانی ہو یا ہندوستانی ہو۔ ایسے ہی تمہاری ذات، برادری، فرقے، سٹیٹس کا علم ہے جو تم نے دوسروں کے کہے سے جان لیا کہ یہ تم ہو۔ یہی ساری سنی سنائی انفارمیشنز مل کر تمہاری انا بناتی ہیں جسے تم میں کہتے ہو۔ تم نے خود کو چھو کر خود کو گوشت پوست ہڈیوں کا مانا ہوا ہے۔ تم نے چیزوں کو چکھ کر کسی کو ترش کسی کو میٹھا مان رکھا ہے۔ تم نے سونگھ کر کسی کو خوشبو کسی کو بدبو قرار دیا ہوا ہے۔ مجموعی طور پر تمہارے حواس کی ساری پرسیپشنز مل کر تمہیں وہ بناتی ہیں جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ تم ہو۔ حواس کا حاصل شدہ ڈیٹا مل کر تمہارا مائنڈ بناتا ہے، اور مائنڈ تمہاری انا کو تشکیل کرتا ہے۔ اسی انا سے پھر تم خود کو خود کے طور پر پہچاننے لگتے ہو۔ جسے تم میں کہتے ہو وہ اس عمل کے ذریعے سے بنتی ہے۔ اور ہم نے بات شروع کی تھی کہ حواس جس بھی چیز کو پرسیو کرتے ہیں اصل میں چیزیں اس کے برعکس ہوتی ہیں۔ تم ایک درخت کو درخت کے طور پر سیدھا دیکھنے کا بھرم پال سکتے ہو، حقیقت مگر یہ ہے کہ تم نے زندگی میں کبھی بھی کسی بھی درخت کو سیدھا نہیں دیکھا ہے، ہمیشہ الٹ دیکھا ہے، کیونکہ تمہارے آنکھ کے شیشے پر جو الٹا عکس بن رہا ہے، تمہارا دماغ اسی الٹے امیج کو ہی درخت کہہ رہا ہے۔ جیسے تم آئینے میں کھڑے شخص کو خود سمجھ رہے ہوتے ہو جس کا رخ مغرب کی طرف ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رخ مشرق کی طرف ہے۔ یہی تمہارے حواس کی نیچر ہے۔ اس کے ذریعے سے جو بھی تم پرسیو کرتے ہو وہ الٹا ہوتا ہے، اور یہی
उल्टे परसेप्शंस मिलकर तुम्हारा माइंड बना रहे हैं, और इन्हीं उल्टी मालूमात से मिलकर बना तुम्हारा माइंड तुम्हारी वो मैं तश्कील देता है जिसे तुम खुद कहते रहते हो। यही अना की नेचर है। अना हमेशा तुम्हारी असल हकीकत के बरक्स होती है। इसको यूं भी कहा जा सकता है कि अना आपका वो रूप है जो आपके असल रूप को हमेशा झुटलाने के लिए सरगर्म रहता है। अना को सर्व करने के लिए जो भी कुछ तुम कर रहे हो वो तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि अपने आप को छुपाने के लिए कर रहे हो। यही वो बेसिक फॉल्ट है जो तुम सारी ज़िंदगी जीते हो। तुम अपने ताल्लुकात को देखो, अपने दफ्तरों को देखो, अपने सियासतदानों को देखो, अपने मीडिया को देखो, अपने सोशल मीडिया को देखो, अपनी बोलचाल को देखो, अपने कपड़ों को देखो, अपने रहन सहन को देखो। ये सब ये नहीं बता रहे कि तुम क्या हो, बल्कि ये सब छुपा रहे हैं कि तुम अपनी असल में क्या हो। तुम जब किसी महफिल में जाते हो और अपना बेहतरीन सूट, बेहतरीन खुशबू, बेहतरीन जूते निकाल कर पहनकर साफ सुथरे करके जाते हो, सोचो क्या कर रहे होते हो। तुम जो हो उसके मुकाबले में कुछ और होकर उस महफिल में जाते हो, ताकि जो हो वो तुम्हें लोग ना देख सकें। तुम जो घर में पहनते हो वो पहनकर ऑफिस क्यों नहीं जाते? पार्टियों के लिबास और घर के लिबास में ये फ़र्क क्यों है? तुम पार्टी में वो क्यों नहीं बन के जाते जो घर में तुम सारा दिन बने रहते हो? तुम्हारी अना की इसी नेचर को तो टीवी, अखबारों के इश्तिहारात एक्सप्लॉइट करते हैं। इसी तरीके से तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपना बिजनेस चलाती हैं। ये कंपनियां तुम्हारी बसीरत की रोशनी में अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बनाती, बल्कि तुम में मौजूद इस बेसिक फॉल्ट को जहन में रख कर ये चीज़ें तैयार की जाती हैं। तुमने कभी गौर किया है कि जिन्हें अशरफुल मखलूक होने का ज़ोम है, उन्हें कैसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है? तुम्हें किसी भी तरह का खाना रंग बिरंगी प्रोडक्शन के साथ खिलाया जा सकता है, लेकिन तुम किसी गाय के सामने कोई भी कीमती बर्गर रख कर देखो, उसे तुम खाने पर मजबूर नहीं कर सकोगे। लेकिन इंसान को कुछ भी खिलाया पिलाया जा सकता है, बस ये बता देना काफ़ी है कि ये कितनी बड़ी कंपनी की प्रोडक्ट है। क्या वो गाय तुमसे कम ज़हीन है कि जिसे पता है कि उसके लिए किस ग़िज़ा में क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जबकि तुम जिन्हें ज़हीन होने का दावा है वो हर किस्म की ग़िज़ाएँ ठूंस रहे हैं कि जिसमें कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है? तुम्हारी अना को तुम्हारे जिस्म के तकाज़ों की परवाह ही नहीं है। उसे बस इस बात की परवाह है कि तुम क्या खाओगे तो अमीर लगोगे, मुअज़्ज़िज़ लगोगे, शहरी लगोगे, मुहज़्ज़िब लगोगे। अपने घर में मौजूद चीज़ों की लिस्ट बनाओ और गौर से देखो, इनमें से शायद एक भी चीज़ ऐसी नहीं जो तुम्हारी ज़िंदगी की ज़रूरत हो। ये सब तुम्हारी अना की ज़रूरतें हैं। अना चूँकि इन इट सेल्फ कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि ये चीज़ों लेबलों से एक होकर कोई चीज़ बनती है, तो इसकी ताकत चीज़ों में, लेबल्स में छुपी होती है। इसलिए अना को तुम्हारा नाम चाहिए, ओहदा चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, बड़ा घर चाहिए, रुतबा, शोहरत चाहिए। जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी अना उतनी ही ताकतवर होगी। लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी को जो चाहिए वो बहुत ही कम है। तुम सारी ज़िंदगी कोशिश करते हो इस अना को भरने की, मगर भर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अना की नेचर यही है कि वो एक चीज़ को पा लेती है, कुछ दिन उस पर फूलती है, फ़ख्र करती है और फिर उससे उकता जाती है। तुम बड़ा घर बना लो तो कुछ दिन ही बस उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हो और फिर उससे भी बड़ा घर ढूंढने लग जाते हो। इसकी वजह ये नहीं है कि पिछला घर अब नाकाफ़ी हो गया है, बल्कि इसकी वजह बस इतनी है कि अना को अब कुछ और चाहिए जिससे वो चिमट सके। अपनी नौकरियों को देखो, दिल पसंद नौकरी मिल जाए तो कुछ दिन अना बड़ा खुश होती है, फिर वो नौकरी उसके लिए बोझ बन जाती है। फिर अना को या प्रमोशन चाहिए होता है या नई नौकरी। कुछ भी अपनी ज़िंदगी में उठा कर देख लो, उसकी नेचर यही होगी।
اس پر کبھی تم غور کیوں نہیں کرتے؟ انا ایک ایسا بے پیندہ برتن ہے جسے کبھی بھرا نہیں جا سکتا، اور تم اسی انا کو بھرنے کی کوشش میں لگے ہو۔ انا کو اس کائنات کی کوئی بھی چیز کبھی نہیں بھر سکتی۔ انا کا برتن چاہے بھکاری کا ہو یا سکندر کا، اس میں حل میں مزید کی صدا ہمیشہ گونجتی رہتی ہے۔ تمہاری انا کے فالٹی ہونے کے لیے کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے؟ اب اگر انا فالٹی ہے تو رائٹ کیا ہے؟ وہ جو شیشے کے سامنے کھڑا ہے وہ ہے رائٹ۔ وہ جس نے نام کے لیبل کو قبول کیا تھا، جس نے مذہب، فرقے، قومیت، رنگ، نسل، برادری، اسٹیٹس کے لیبل کو قبول کیا تھا، وہ ہے حقیقت۔ اسے تم روح کہو، اسے تم بینگ کہو، اسے تم ہستی کہو، اسے تم زندگی کہو، یا اسے تم خدا کہو، وہ ہے تمہاری حقیقت۔ اور اس حقیقت تک تم سیدھے پہنچ سکتے ہو، الٹے نہیں۔ انا تمہارا اپوزٹ عکس ہے۔ وہ جتنا بھی اس حقیقت کی طرف جانے کا ڈرامہ رچا لے، وہ ہمیشہ اس سے دور ہوتی جائے گی، کیونکہ وہ کھڑی ہی الٹی طرف رخ کر کے ہے۔ انا تمہارا جہنم ہے۔ یاد کرو قرآن کا وہ قول، جس روز ہم دوزخ سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ کہے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے۔ سوچو اپنی انا کے بارے میں، کیا اس کی نیچر بھی ویسی ہی نہیں ہے جو جہنم کی نیچر ہے؟ کیا تم چیزوں سے، عہدوں سے، لیبلوں سے، پیسوں سے کبھی بھر پاتے ہو؟ یہ زندگی اگر تمہیں جہنم لگ رہی ہے تو اس کی وجہ بس اتنی ہے کہ تمہاری انا کے برتن میں ہر وقت یہی صدا آ رہی ہے، حل من مزید۔ کچھ دوستوں نے سوال کی شکل میں ایک شکایت کی ہے۔ ایک دوست کا پوچھنا تھا کہ میں جانتا سب ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کیا ٹھیک ہے، مگر پھر بھی وہ سب مجھ سے ہوتا نہیں، جبکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف جان لینا کافی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو جان لیا جاتا ہے وہ آپ کا حصہ ہو جاتا ہے، وہ آپ بن جاتا ہے، وہ آپ کا کیریکٹر بن جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ صرف جان لینے سے بیہیویئر بدل جاتا ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس دوست کو میں اتنا کہوں گا کہ تم نہیں جانتے، کیونکہ اگر تم جانتے ہوتے تو بدلنا جاننے کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ جاننا جسم ہے اور بدلاؤ سایہ ہے۔ جسم ہوتا تو سایہ بھی ضرور ہوتا، جسم ہو اور سایہ نہ ہو ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ یہ مسئلہ جاننے کا نہیں ہے، تم نے جاننے کا بھرم پال لیا ہے۔ ڈیلیوژن، سراب ہے تمہیں جاننے کا۔ تم جانتے نہیں ہو، بس سوچ لیا ہے کہ تم جانتے ہو۔ سن کے جانا ہوگا، پڑھ کے جانا ہوگا، زندگی کے تجربے سے نہیں جانا، ہونے کی حالت میں نہیں جانا۔ کسی اور کے جانے کو اپنا جاننا مان بیٹھے ہو۔ خود اپنا تجربہ نہیں ہے، تم خود پر ابھی نہیں بیتے ہو۔ اور جاننا تو بس وہی ہوتا ہے جو خود پر بیتا ہو۔ جاننا تو وہ ہوتا ہے کہ جو زندگی کے تجربے سے پھوٹے۔ جاننا ارسطو کو یاد کر لینے کا نام نہیں۔ ارسطو کو یاد کر لینے کا بس اتنا سا مطلب ہے کہ تم نے ایک شخص کے جانے کو جان لیا ہے جس کا نام ارسطو تھا۔ پہلے اس بات کو سمجھو کہ جاننا ہے کیا۔ جاننا اصل میں تمہارے زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ عطر کو دیکھتے ہو، بہت سارے پھولوں کو نچوڑ کر عطر کشید ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی زندگی کے بہت سارے ایکسپیرینسز کو نچوڑ کر جو عطر بنتا ہے اس کا نام ہے جاننا۔ حقیقی علم کے ایک تنکے میں ہزاروں لاکھوں زندگی کے تجربوں کا نچوڑ ہوتا ہے، جیسے عطر کے ایک قطرے میں سینکڑوں پھولوں کی پتیوں کی خوشبو ہوتی ہے۔ علم ادھار ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارا سوچنا یہ ہے کہ علم وہ ہے جو تم کتابوں سے مستعار لیتے ہو، کسی کو سن کے یاد کر لیتے ہو۔
یہ کتاب سے پڑھا، کان سے سنا علم علم نہیں ہے، معلومات ہیں جن کو سٹور کرنے کی تمہارے دماغ میں کیپیسٹی ہے۔ ادھار کا علم اس کا تو علم ہو سکتا ہے جس سے تم نے ادھار لیا ہے، یہ تمہارا علم نہیں ہو سکتا۔ تمہارے لیے یہ بس تمہارے میموری کارڈ میں سٹور کچھ انفارمیشنز ہیں۔ علم ادھار کی دولت کا نام ہوتا ہی نہیں۔ بینک کا کیشیئر روزانہ لاکھوں کروڑوں کے نوٹ گنتا ہے، سنبھالتا ہے، انہیں چھو سکتا ہے، انہیں پکڑ سکتا ہے، لیکن کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ یہ کروڑوں کا مالک ہے۔ نہیں، اس کی جیب میں تو مہینے کے آخر میں وہی 40-50 ہزار ہی پہنچتے ہیں جو اس کی تنخواہ ہے۔ اب اگر یہ کیشیئر یہ سمجھ رہا ہے کہ کیونکہ وہ سارا دن پیسوں میں رہتا ہے اس لیے پیسے والا ہے، تو اس کو اپنا دماغ چیک کرانے کی ضرورت ہے۔ علم بھی ایسا ہی ایک معاملہ ہے۔ تم جاننے کا سوچ رہے ہو، جانتے نہیں ہو۔ علم وہ عطر نہیں کہ بازار سے جا کر خرید لو، یہ تو تمہیں اپنی زندگی سے، اپنے ہونے سے، اپنے تجربات سے، اپنی بینگ سے کشید کرنا پڑے گا۔ علم کسی کاغذ کی کتاب سے حاصل نہیں ہوگا، یہ تو بس ایک ہی کتاب سے مل سکتا ہے، اور وہ کتاب ہو تم۔ زندگی کو پل پل جی کر، انچ انچ چل کر ہی تم علم کو حاصل کر سکتے ہو۔ علم پڑھ کر نہیں ملتا، جی کر ملتا ہے۔ جیے بنا جو ملے وہ معلومات ہیں، تم بس ان معلومات کو علم سمجھ بیٹھے ہو اور یہ سراب پال رہے ہو کہ تم جانتے ہو۔ اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کرو، تم جانتے ہو کہ آگ جلاتی ہے۔ بچپن میں کئی بار تم نے آگ کو چھونے کی کوشش کی اور تم پر یہ بیتا کہ آگ جلاتی ہے۔ یہ تم پر بیتے گئے تجربے کا علم ہے۔ یہ ہے تمہارا جاننا، اور جاننا تمہارا حصہ ہو گیا ہے۔ اب کچھ بھی ہو جائے تم کبھی بھی آگ کو نہیں چھوؤ گے۔ اب یہ علم تمہارے ہونے کا حصہ ہے، تمہارے کیریکٹر کا حصہ ہے۔ یہ تم سے الگ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب اس کو دوسری مثال سے پرکھنے کی کوشش کرو۔ تم کہتے ہو کہ تم جانتے ہو کہ غصہ اندر کو جلاتا ہے۔ تم مانتے ہو کہ غصہ کسی اور کی غلطی کی سزا خود کو دینے جیسا کام ہے، لیکن یہ بس تم نے مانا ہے، یہ تم نے سنا ہے، یہ کسی فلسفی کی کتاب میں پڑھا ہے۔ اس لیے یہ علم تمہارا علم نہیں ہے، یہ تمہارا جانا ہوا نہیں ہے۔ ہاں، یہ اس شخص کا علم ہے کہ جس کو غصے کی وجہ سے بی پی، دل کا مسئلہ ہو گیا ہو، اور اسے ڈاکٹر کہے کہ تمہاری اس حالت کا ذمہ دار تمہارا غصہ ہے اور یہ تمہاری جان لے سکتا ہے۔ اب وہ شخص غصہ چاہ کر بھی نہ کر پائے گا۔ اب یہ اس پر بیتا ہوا علم ہے۔ اب یہ محض کسی فلسفی کی کتاب سے یاد کیا ہوا ایک فکرہ نہیں کہ جو اس کی یاد کے خانے میں جمع ہے۔ اب تم کہتے ہو کہ تم جانتے ہو کہ غصہ کرنا برا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تم نہیں جانتے، تم نے بس سنا ہے۔ تم نے سنا ہے کہ لالچ بری ہے، تم نے سنا ہے کہ دھوکہ دینا برا ہے، تم نے پڑھا ہے کہ سچ میں نجات ہے۔ لالچ کے برا ہونے کا تجربہ تو تم کو موت کے وقت تک نہیں ہو پاتا۔ سچ کی نجات کا احساس تو تمہیں زندگی بھر نہیں ہوتا۔ اگر تم جانتے ہوتے کہ غصہ جلاتا ہے، لالچ مٹاتی ہے، جھوٹ برباد کرتا ہے، تو کیسے یہ حرکتیں تم کر پاتے؟ تم نے صوفی فقیروں سے سن لیا کہ میں مسئلہ ہے، انا بیماری ہے۔ تم نے مقدس کتابوں میں پڑھا کہ سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں تباہی ہے، مگر انا سے، جھوٹ سے تم بچ نہیں پائے۔ تو جانو یہ تمہارا جانا نہیں ہے، یہ ادھار کا علم ہے، اور جو ادھار کا ہو وہ علم ہو ہی نہیں سکتا۔ معاشیات کا پروفیسر سارا دن دولت پڑھاتا ہے، دولت کیسے کام کرتی ہے، کیسے جمع ہوتی ہے، کیسے دولت مند بنا جاتا ہے، کیسے لوگ دولت مند بنے، یہ سب وہ پڑھاتا ہے، مگر جانتا نہیں ہے۔ جانتا ہوتا تو پڑھاتا کیوں؟ دولت کماتا، کیونکہ پڑھا بھی تو وہ دولت کے لیے ہی رہا ہے نا۔ یہ تمہارا علم نہیں ہے، سجیشن ہے، ہدایات ہیں جو تمہیں گھر سے ملی، سکول مدرسے سے ملی۔ معاشرہ کہہ رہا ہے کہ سچ اچھا ہے، جھوٹ برا ہے، بس تم نے سن سن کر یہ فکرہ یاد کر لیا ہے۔
जैसे अपना नाम औरों से सुन सुन कर अपने नाम को तुम अपना आप मान लेते हो। ये जानना नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का तजर्बा जब तक न बताएगा कि गुस्सा, झूठ, लालच बुरा है, तो तब तक गुस्सा, लालच, झूठ इन सब को तुम बुरा भी कहते रहोगे और गुस्सा, लालच करते भी रहोगे, झूठ बोलते भी रहोगे। तुम्हारी जिंदगी के तजर्बे के साथ बड़ा गहरा मसला है। तुम उम्र में 50-50 साल के हो जाते हो, मगर तुम्हारी जिंदगी का तजर्बा बच्चे जैसा ही रहता है। बच्चे को कहते हैं कि आग के करीब ना जाओ, और जितना ज्यादा उसे रोका जाता है उतना ही ज्यादा वो आग की तरफ जाता है। वो सोचता है कि सारी दुनिया जो ये करने से रोक रही है तो यहाँ जरूर कुछ है। तुम उसी बच्चे जैसे हो। तुम सारा दिन कह सकते हो कि गुस्सा बुरा है, मगर गुस्सा करने का मौका आता है तो उसे करने से नहीं चूकते। सारा दिन कहते रहो लालच बुरी है, लेकिन मौका मिले तो लालच कर ही लेते हो। सारा दिन कहते रहो कि झूठ बुरा है, मगर मौका आए तो झूठ बोलने से चूकते नहीं। तुम कहते हो कि तुम जानते हो कि क्या ठीक है, मगर होता नहीं। इस बात को समझो कि जो तुम जानते होगे वो तुम्हें कभी करना ही नहीं पड़ता, वो तुमसे हो ही जाता है। जैसे तुम अंग्रेजी ज़बान जानते हो या अपनी मादरी ज़बान जानते हो, तो वो बोलने के लिए तुम्हें कोई तकल्लुफ़ थोड़ी करना पड़ेगा। तुम जब मुंह खोलोगे उसी ज़बान के ही लफ्ज़ निकलेंगे जिस ज़बान को तुम जानते हो। जिस दिन तुम सच में जान जाते हो गुस्सा बुरा है, लालच, झूठ बुरा है, तो उससे बचना नहीं पड़ता। ये तुमसे हो ही ना सकेंगे। दोस्त, तुम नहीं जानते। तुमने जानने के नाम पर जानने का शराब पाल रखा है। याद रखना, करोगे तो हमेशा ही तुम वही जो तुम्हारे अंदर से आ रहा है, जो तुम्हारा हकीकी जानना होगा, जो सुना सुनाया नहीं होगा, जो तुम्हारे होने में शामिल होकर तुम ही हो गया होगा। बाकी ज़रबुल अमसाल हैं जो कही जा सकती हैं, बोली जा सकती हैं। करते तो तुम वही हो जो तुम हो, जो तुम हकीकत में जानते हो।